الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد في أول وأوسط وآخر کلامنا. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، تقریباً 22-23 دن باقی رہ گئے ہوں گے رمضان کی آمد کو. اب زیادہ وقت باقی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ حق تعالیٰ شانہ عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. اے اللہ، رجب و شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. ہمارے اکابرین نے اس کا خیال رکھا کہ رمضان کی اہمیت ان کی زندگی میں اتنی ہوتی تھی کہ رمضان کی آمد سے 6 مہینے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے. اور جب رمضان آ جاتا تو پھر بہت عبادت میں لگ جاتے، بے انتہا عبادتوں میں لگ جاتے. اور رمضان گزر جاتا، 6 مہینے تک دعا کی، رمضان کی آمد کی، 1 مہینہ عبادت کی. رمضان میں 7 مہینے ہوئے، باقی رہے 5 مہینے. رمضان کے بعد 5 مہینوں تک دعا کرتے تھے کہ اللہ، جو عبادت آپ نے ہم سے کرنے کی توفیق عطا فرمائی اسے قبول فرما لیجیے. پورا سال وہ رمضان کی فکر کے ساتھ گزارتے تھے. ہم نے اپنی زندگی میں کتنے رمضان دیکھے ہیں؟ آپ اور ہم اندازہ لگائیں کہ اگر 40 سال کی عمر ہماری ہو چکی ہے اور بلوغ کے بعد ہم نے 25 رمضان پائے. 15 سال میں آدمی بالغ ہوتا ہے. 25 رمضان پائے، ہم نے اس میں کیا کیا؟ ایک حساب کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں موقع عطا فرمایا اور ہم نے اس کا کیا کیا. آگے اب رمضان آ رہا ہے، وہ ہمیں ملنے والا ہے نہیں ملنے والا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، اللہ کے علم میں. لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی بات بتلانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر ہم آج کر لیں وہ کام تو رمضان مل جائے تب بھی، اور اگر انتقال ہو جائے تب بھی اللہ ثواب عطا فرمائیں گے. اور وہ کام ہے اپنی نیت کو درست کرنا کہ اللہ 22-23 دن بچ گئے ہیں رمضان کے آنے میں، ہم پکا ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ رمضان کے اوقات کو ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے، بگڑنے نہیں دیں گے. ہم رمضان کی راتوں میں عبادت کریں گے، دن میں روزے رکھیں گے، اور اے اللہ آپ کی چاہت کے مطابق ہم رمضان گزاریں گے. اگر اس سے پہلے، اگر ہم نے یہ ارادہ کر لیا اور رمضان سے پہلے انتقال ہو گیا تو اس اچھی نیت پر اللہ عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے. نیت پر اللہ اجر دیتے ہیں. بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے ایک مرتبہ 5 سالی کے زمانے میں ارادہ کیا، جبکہ لوگ بھوکے مر رہے تھے اور کھانے پینے کی چیزیں نہیں مل رہی تھی. ارادہ کیا کہ اگر اس کے سامنے ایک پہاڑ تھا کہ آج اگر اس پہاڑ کے برابر میرے پاس آٹا ہوتا تو میں لوگوں کی مدد کے لیے اسے تقسیم کر دیتا. یہ ارادہ کیا. ادھر آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ اس کے نامے اعمال میں لکھ لو کہ اس نے ایک پہاڑ کے برابر آٹا تقسیم کیا.
فرشتے نے پوچھا اللہ اس نے تقسیم تو نہیں کیا, اس نے صرف ارادہ کیا. اللہ فرماتے ہیں لکھ لو, اس نے اتنی دل کی گہرائی سے ارادہ کیا ہے کہ اگر اس کے پاس ہوتا تو یقیناً یہ تقسیم کر دیتا. یہ صرف نیک ارادے پر اللہ اجر عطا فرماتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں ہم اپنی نیتوں کو درست کریں. اللہ کے لیے کرنے کا جذبہ, اللہ کے لیے مرنے مٹنے کا جذبہ جب ہمارے دلوں میں ہوگا تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. اور اگر کسی اور کے لیے ہم نے کام کیا تو پھر کامیابی ہمارے پاس نہیں آئے گی, کامیابی کوسوں دور چلی جائے گی ہم سے. میں نے پچھلے ہفتے ایک جگہ ایک روایت سنائی تھی, میں اس کو دوہرا دیتا ہوں آپ کے سامنے, کہ کل قیامت میں, اور ترمذی شریف میں روایت موجود ہے, کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بندہ جائے گا جو ایسا بندہ ہوگا کہ جس نے لوگوں کے دکھلانے کے لیے عمل کیا ہوگا, نیت اس کی صاف نہیں ہوگی, اللہ کے لیے کام نہیں کیا ہوگا. اللہ قیامت میں اس کو اپنے قریب بلائیں گے اور بلا کر فرمائیں گے جا جس کے لیے عمل کیا تھا اس کے پاس سے ثواب لے لے, میرے پاس ثواب نہیں ہے تیرا. اس لیے اپنی نیت خالص اللہ کے لیے تمام تر کاموں میں. اللہ کے لیے کام کرنے والوں نے بڑا کام کیا ہے. زندگی ختم ہو گئی, کسی کو پتہ تک نہیں چلا کہ کون کیا کام کر رہا ہے. حضرت زین العابدین علیہ الرحمہ کے حالات میں لکھا ہے کہ بڑے خوبصورت خاندان نبوی کے آدمی ہیں جن کو امام زین العابدین کے نام سے عموماً پہچانتے ہیں. حضرت زین العابدین علیہ الرحمہ خاندان نبوت کے فرد ہیں, بڑے حسین آدمی تھے, بہت خوبصورت آدمی. حضرت کا جب انتقال ہو گیا تو ان کے کاندھے پر کچھ کالے کالے نشان پڑے ہوئے تھے. گھر والوں سے معلوم کیا لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کالے نشان کون سے. بہت تحقیق کی, پتہ نہیں چل پایا کہ یہ کالے نشان آپ کے کاندھے پر کیسے. ابھی ایک دو دن گزرے تھے حضرت کے انتقال کو کہ اس جگہ کی بیواؤں کے اور اس جگہ کی نادار جن کے پاس کچھ نہیں تھا ایسی عورتوں کے گھروں سے رونے کی آوازیں آئی, جو روتے روتے یہ کہہ رہی تھی وہ کون اللہ کا بندہ تھا جو چپ چاپ راتوں میں اپنے کاندھوں پر ہمیں پانی پہنچایا کرتا تھا. تب پتہ چلا کہ حضرت امام زین العابدین بیوہ عورتوں کے گھر پر رات میں پانی پہنچانے کا کام کرتے تھے. آپ اندازہ لگائیے ان کے گھر کے افراد کو پتہ نہیں ہے کہ یہ نشان کون سے. آج اگر ہم 2 رکعت نماز زیادہ پڑھ لیں تو یہ امید ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں تعریف کریں, لوگ ہماری تعریف کریں کہ بھائی کتنا اچھا بندہ ہے, بہت ٹھہر ٹھہر کر نماز پڑھتا ہے اور کتنے اطمینان سے نماز پڑھتا ہے. پڑھنا ہی چاہیے اطمینان کے ساتھ, عافیت کے ساتھ اور اس کے واجبات کی ادائیگی کے ساتھ, لیکن لوگوں سے امید مت رکھو کہ لوگ ہماری تعریف کریں. اللہ کے لیے کیا ہے, اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گے. میرے بھائیوں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو کوئی نیک عمل کرتے ہوئے دیکھ لیتا تو آدمی خوش ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت مجھے یاد آئی جو ترمذی شریف میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہا تھا اور اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور میں جواب نہیں دے پایا. اسے پتہ چل گیا کہ میں نماز میں مشغول ہوں. مجھے اس سے خوشی ہوئی کہ اچھا انہوں نے مجھے اچھے کام کرتے ہوئے دیکھا, نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. کیا یہ بھی ریاکاری ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل میں خوشی ہونا یہ ریاکاری نہیں. دل میں خوشی ہو گئی کہ مجھے نیک کام کرتے ہوئے دیکھا, یہ ریاکاری نہیں. ریاکاری کب ہوتی ہے؟ جب یہ امید ہو کہ بھئی ان کو ٹھہرنے دو, میرا انتظار کرے اور لوگوں کے سامنے یہ میری تعریف کرے کہ کتنی لمبی نماز پڑھتا ہے. یہ ریاکاری بن جاتا ہے. اپنے آپ کو ریاکاری سے بچایا جائے. میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ کے سامنے کہ جب آدمی ارادہ کرتا ہے کہ میرا یہ کام صرف اللہ کے لیے ہے, اس کے لیے پھر وہ ہر ممکن تدبیر کر گزرتا ہے کہ میرا یہ راز کسی کے سامنے فاش نہ ہو جائے, کسی کے سامنے کھل نہ جائے. ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں
ابو عمر نجیر بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے۔ ابو عمر نجیر جس زمانے میں تھے وہ جہاں آباد تھے وہاں کی حکومت کو پیسوں کی ضرورت پیش آئی۔ کوئی عام رعایا کے لیے وہ کام کرنا چاہ رہے تھے لیکن حکومت کے پاس زیادہ پیسہ نہیں تھا، تو حکومت نے اعلان کیا کہ بھئی ہم رفاہ عام کے لیے کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، جس کو رعایا کی خدمت کے لیے پیسہ دینا ہو وہ حاکم وقت کو پیسہ پہنچا دے۔ چنانچہ ابو عمر نجیر نامی شخص بڑے اللہ والے، انہوں نے بہت بڑی رقم جس کی لاگت بتلائی گئی 2 لاکھ دینار، آج بھی اگر 2 لاکھ دینار مل جائے بڑی رقم ہے، 2 لاکھ دینار اپنے جیب خاص سے، اپنے خزانے خاص سے لے کر حاکم وقت کے خدمت میں پیش کیا کہ یہ ہے آپ کی خدمت میں، آپ رعایا کی جو خدمت کرنا چاہ رہے ہیں، مخلوق کی جو خدمت کرنا چاہ رہے ہیں، یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، یا میری طرف سے رعایا کی خدمت کے لیے میں نے اس کو جمع کروا لیا۔ تو بادشاہ خوش ہو گئے اور پھر جمع ہو ہی رہے تھے پیسے۔ ابو عمر نجیر ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے 2 لاکھ دینار دیے تھے، اور مجلس میں تذکرہ ہوا، حاکم وقت نے کہا کہ بھئی جس سے جو ہو سکے دو، یہ ہمارے ابو عمر نجیر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے 2 لاکھ دینار میرے پاس جمع کروائے رعایا کی خدمت کے لیے۔ ابو عمر نجیر نے دل میں سوچا کہ میں نے تو اللہ کے لیے دیا تھا، یہ تو میرا راز فاش ہو گیا، اب کیا کیا جائے، میں نے تو اللہ کے لیے کام کیا تھا۔ ابو عمر نجیر نے حاکم وقت سے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ پیسے جو میں نے آپ کو دیے تھے ادھر حقیقت دوسرا ایک کام آ گیا ہے، آپ اللہ کے واسطے مجھے واپس کر دیجیے، میں نے آپ کو جمع کروایا تھا، آپ دوبارہ مجھے واپس کر دیجیے۔ بادشاہ نے وہ 2 لاکھ دینار واپس کر دیے۔ ابو عمر نجیر لے کر نکل گئے، اور جب بادشاہ تنہائی میں تھا ابو عمر نجیر لے کر آئے کہ بادشاہ سلامت، میں نے لوگوں کے سامنے یہ راز فاش کرنے کے لیے آپ کو پیسہ نہیں دیا تھا، میں نے اللہ کے لیے دیا تھا، میں نے آپ سے واپس لے لیا۔ واپس لینے پر آپ کے قریب جو لوگ بیٹھے تھے ان کے دماغ میں یہ بات آئی ہوگی کہ یہ کیسا برا آدمی، اور واقعتاً سب کے دماغ میں آیا تھا یہ کیسا برا آدمی ہے، پیسے دے کر واپس لیتا ہے، میں واپس نہیں مانگ رہا ہوں، یہ 2 لاکھ دینار آپ اسے قبول کر لیجئے، لیکن اللہ کے واسطے کسی کے سامنے اس کو ظاہر مت کرنا۔ میں نے آپ سے اس لیے لے لیے تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ اس نے پیسے نہیں دیے ہیں، واپس لے لیے ہیں۔ اب جب سب کے دل میں یقین ہو گیا ہے کہ میں نے پیسے واپس لے لیے ہیں تو وہ لوگوں کے دماغ میں جو تھی بات وہ ختم ہو گئی، لوگوں کو پتا چل گیا میں نے واپس لے لیا، اب میں چپ چاپ دینے کے لیے آیا ہوں، آپ اسے قبول کر لیجیے۔ اللہ کے لیے جب بندہ کام کرتا ہے اس میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ کام کرنے والوں نے ذرا سا کام کیا ہوتا ہے اخلاص کے ساتھ۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آدمی کے گناہ 99 دفاتر پھیلا دیے جائیں گے، اور ہر دفتر مد نظر تک پھیلا ہوا ہوگا، اور اسے یقین ہو جائے گا کہ میرا کچھ نہیں بنے گا، میں جہنم میں جاؤں گا، اور اللہ ایک پرچی نکالیں گے اور نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے اور اس کا وزن بڑھ جائے گا۔ وہ پوچھے گا اللہ یہ کیا ہے؟ کہا تو نے ایک مرتبہ کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت پڑھا تھا، اخلاص کے ساتھ میری رضامندی کے لیے پڑھا تھا، میں نے اس پر تیری مغفرت کر دی۔ کوئی کام تنہائی میں چھپ کر اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے۔ میں نے پہلے بھی غالباً کہا ہوگا کہ کوئی آدمی اپنے گھر میں چپ چاپ بیٹھ کر، جہاں کوئی موجود نہ ہو، بیوی بھی موجود نہ ہو، بچے بھی موجود نہ ہو، گھر کا دروازہ بند ہو، اور تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے اور اپنے گناہوں کو یاد کرے اور اس کے رخسار پر آنسو آ جائے، اسے اللہ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ للہیت بہت ضروری ہے، اس لیے میرے بھائیوں ہمارے پاس ایک سیزن آ رہا ہے، اور سیزن سے پہلے
صحابہ کرام اس سیزن سے پہلے بہت سا کام نمٹا دیتے تھے رمضان سے پہلے ہی، تاکہ رمضان میں کوئی خلل نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی ٹربل نہ ہو۔ حضرات صحابہ کرام جیسے ہی شعبان کا چاند دیکھ لیتے تو اپنی تلاوت کی مقدار کو بڑھا دیتے تھے۔ شعبان، رمضان تو ابھی 30 دن باقی ہوتے تھے، شعبان ہی میں مقدار بڑھا دیتے تھے، اور پھر رمضان کی آمد سے پہلے جو مالدار صحابہ تھے وہ اپنی زکاتیں بھی نکال دیتے تھے۔ وہ اس ارادے سے نکالتے تھے کہ رمضان میں 1 منٹ بھی ہمارا زکات نکالنے کے برابر بھی وقت ہمارا ادھر ادھر نہ ہو، اس میں ہم عبادت میں لگے رہیں۔ ہماری زندگی میں کئی رمضان گزرے ہوں گے، آنے والے رمضان کو نمایاں، الگ، شاندار، اللہ کے دربار میں اخلاص کے ساتھ پیش کرنے کے لیے بہت اچھا بنانے کی ہم نیت کریں کہ اللہ بہت زندگی گزر گئی لایانی میں، اب ہم لایانی میں وقت نہیں گزاریں گے، ایران توران میں انشاءاللہ وقت نہیں گزاریں گے، بلکہ اللہ آپ کی رضا جوئی کے لیے ہم سے جو بن پڑے گا ہم کام کریں گے۔ اپنی زبانوں کی حفاظت رمضان المبارک میں بالخصوص، سال بھر بھی کرنا ہے لیکن رمضان میں تو بالخصوص کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں غیبت کرنا جائز ہے، نہیں، غیبت تو حرام ہے۔ کل میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات دیکھ رہا تھا، اس میں ایک عجیب بات میں نے پڑھی کہ ماں باپ اپنے بچوں کی کیسے تربیت کرتے تھے۔ ایک مسئلہ ہے ہمارے مدارس دینیہ میں، کتابوں میں اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنا کیسا ہے۔ علماء کرام کے درمیان اس میں اختلاف ہے۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس مسئلے پر شیخ سعدی چونکہ مدرسے سے ابھی بچے تھے، پڑھ کر آئے تھے، اپنے والد کے ساتھ بات کر رہے تھے، ابا سے پوچھ رہے تھے کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ امام شیخ سعدی فرماتے ہیں میرے ابا نے مجھے فرمایا، بیٹے تو مجھ سے مسواک کی بات کر رہا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے تجھے روزے کی حالت میں اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا، تو اس کا مسئلہ کیوں نہیں پوچھتا؟ کہا بجن میں نے کہاں کھایا؟ کہا تو نے ابھی ایک آدمی کی غیبت کی تھی، اور وہ ہے کہ مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں ابھی بچہ تھا اور بچپن سے مجھے سمجھ میں آ گیا کہ غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بچپن کے حالات کو بیان کرتے ہوئے کہتے جس دن مجھے پتا چلا اس دن سے لے کر اب تک میں نے الحمدللہ کسی کی غیبت نہیں کی، زندگی گزار دی حضرت نے بغیر غیبت کیے ہوئے، بغیر کسی کا تذکرہ کیے ہوئے۔ اس لیے میں اکثر اپنے بچوں سے بھی کہا کرتا ہوں کہ اپنی مجلسوں کو پاکیزہ بنانے کے لیے یہ کام کیا جائے کہ کسی بھی اپنے پاس آ کر بیٹھنے والے سے یہ کہیے آپ اپنی بات مجھے سنائیے، مجھ سے میرے بارے میں پوچھیے، کسی تیسرے کی بات میرے پاس مت کیجیے۔ اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو ہماری مجلس کامیاب ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان المبارک میں بالخصوص، ویسے عام دنوں میں بھی کرنا ہے، رمضان میں خاص طور پر اپنی زبان کی حفاظت کی جائے۔ اور میں آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ میں اور آپ جب سحری کے لیے بیدار ہوں، صبح میں سحری کرنا بہت اچھا ہے، مسنون ہے، کرنا ہی ہے، سحری کرنا ہی چاہیے، اور اس کے ساتھ ہم نیت کرتے ہیں کہ اب ہمارا روزہ شروع۔ اور ہمارے یہاں مختلف طریقے ہیں، سائرن بجا کر یا اعلان کر کے، یہ اعلان ہوتا ہے کہ سحری کا آخری وقت ختم، اور پھر کھانا بھی بند، پانی بھی بند، روزے کے ممنوعات سے آدمی بچتا ہے۔ ارادہ کر لیا کہ اب میرا روزہ ہے، جس وقت دل میں یہ بات آ گئی کہ اب روزہ ہے میرا، اس وقت ایک اور نیت بھی کر لیجئے کہ آج کے دن جب کہ میں نیت کر چکا کہ اب میرا روزہ ہے، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، شام تک پانی نہیں پیوں گا، جب تک اللہ نے منع کیا ہے، نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، اور نہ جن چیزوں سے منع کیا ہے نہ ان چیزوں کے میں قریب جاؤں گا۔ ساتھ میں ایک اور نیت بھی کر لے کہ اب میرا روزہ شروع، اب میں زبان کا غلط استعمال بھی نہیں کروں گا۔ اگر ہم نیت کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میں نے ارادہ کیا ہے، اب میری مدد فرمائیے، ہو نہیں سکتا ہے کہ ہم نیت کر کے اللہ سے مدد طلب کریں اور اللہ مدد نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔
اس لیے پکا ارادہ کر لو. دیکھو میرے بھائیوں، یہ ایک میٹر ہمارے یہاں چلتا ہے، الیکٹریسٹی کا میٹر. ابھی ماضی قریب میں بہت چلا، کچھ لوگ گاڑیاں آ گئی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا. جی یہ جو میٹر چلتا ہے وہ جیسے جیسے چلتا رہتا ہے ہمارے پیسے بڑھتے رہتے ہیں کہ بھئی اتنا میٹر چل گیا ہے اور اتنا بل ہے، اتنا میٹر چل گیا، اتنا. لائٹ چلائیں گے تو میٹر چلے گا، فریج چلائیں گے تو میٹر چلے گا، اگر سب بند ہے تو میٹر نہیں چلے گا. اللہ کے یہ نظام نہیں ہے کہ روزہ رکھیں گے تب ثواب ملے گا. نہیں، آج نیت کر لی رمضان کی کہ اللہ رمضان آئے گا انشاءاللہ ہم سب روزے رکھیں گے، رمضان آئے گا انشاءاللہ ہم تلاوت بہت زیادہ کریں گے، ابھی جتنی کرتے ہیں اس سے زیادہ کریں گے. رمضان آئے گا نوافل کی زیادہ پابندی کریں گے. ابھی رمضان آیا نہیں، ہم نے نیت کر لی ہے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ہمارے ثواب کا میٹر آج سے شروع ہو جائے گا. نیت المؤمن خیر من عمل، آدمی کی نیت اس کے عمل سے بڑھ کر ہے، بہتر ہے. نیت اچھی کر لے ثواب جاری ہو جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کر لیں. رمضان کی تیاری صرف یہ نہیں کہ میری ماں اور بہن جو ہے گھر میں ابھی سے پکوڑے تیار کر کے فریج میں رکھ رہی ہے اور افطاری کا یہ بھی اچھا ہے. اگر اس نیت کے ساتھ ہو، میری ماں اور بہن اس نیت کے ساتھ یہ ساری چیزیں سٹوریج کر کے رکھتی ہے کہ رمضان میں میں صرف اللہ کی عبادت کروں گی، تو یہ اچھا ہے، بہت اچھی بات ہے. رمضان عورتوں کو بھی رمضان میں عبادت کے لیے فارغ کر دیا گیا ہے، ان کو زیادہ کاموں میں مشغول نہ رکھا جائے، ان کو عبادت کے لیے. ورنہ عورتوں کی افطاری کے وقت کی دعائیں بجیے تلتے تلتے وہ وقت گزر جاتا ہے. میرے بھائیوں، ان کو فارغ رکھا جائے افطار سے پہلے اور تہجد کے موقع پر خاص طور پر، اور باقی اوقات میں بھی ان کو عبادت کی ترغیب دی جائے. ہم بھی عبادت کریں، اپنے بچوں کو بھی ترغیب دیں، اپنی عورتوں کو بھی ترغیب دیں. اللہ ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. یہ دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین. بعد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.